بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو اس ہستی کے نام کرتے ہیں اور اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں جس کا کوئی ساجی اور شریک اور سہیم نہیں ہے، اور یہ ہستی ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین رفیقہ حیات بنی۔ سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی دور دور تک کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خویلد ابن اسد ایک شریف الطبع آدمی کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ ان کی زندگی مکہ ہی میں گزری، وہیں یہ پلی بڑھیں اور وہیں پر جوان ہوئیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت آیا، اور شمائل کی زیادہ تر روایتیں انہی سے منقول ہیں۔ جنگ جمل میں یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاہم سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شوہر کے ساتھ زیادہ دیر رفاقت قائم نہ رہ سکی، اور وہ داغ مفارقت دے گئے اور اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد ان کی دوسری شادی عتیق ابن عائد سے ہوئی، اور وہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور انہوں نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا پھر تنہا رہ گئیں۔ انتہائی مالدار تھیں۔ ان کا مال مختلف ممالک کے اندر ان کے کارندے لے کر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ دوسری مرتبہ بیوہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی ساری توجہ اپنے کاروبار کی طرف مرتکز کر دی۔ انہوں نے اس اثناء میں ایک ہستی کا نام سنا جنہیں دنیا اس وقت محمد ابن عبداللہ کے نام سے یاد کرتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر طرف ان کی شہرت امانت داری، دیانت، راست بازی کا شہرہ تھا۔ دنیا ان کی سچائی کے پیش نظر انہیں صادق اور امین کے نام سے یاد کرتی تھی۔ سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں معاً یہ خیال آیا کہ کیوں نہ انہیں اپنا مال دے کر بھیجا جائے۔ چنانچہ یہی خیال آنے والی زندگی کے لیے دیباچہ بن گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مال دے کر بھیجا۔ جب آپ شام سے واپسی لوٹے تو پہلے کی بنسبت بہت زیادہ نفع حاصل ہوا، اور وہ دن بھی آ گئے جب آپ دلہن بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آ گئیں۔ یہ حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت کی بھی مالک تھیں، اور اپنی راست بازی اور خوش خلقی اور سخاوت، امانت اور دیانت کے پیش نظر سب کے دل میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بن کر آئیں تو اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ تقریباً 25 برس کا عرصہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا۔ سیدہ خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، بالآخر وہ گھڑی بھی آ گئی کہ جس کے لیے اس شریف الطبع انسان کی تخلیق ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے گھر واپس لوٹے تو آپ پر ایک طرح کی کپ کپی سی طاری تھی۔ آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے، لیکن اس موقع پر
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس حوصلے، تدبر اور بردباری کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ فرمانے لگیں سارا واقعہ سن کر، مبارک ہو اے ابن عم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے ابن عم، مبارک ہو، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ ناداروں کے کام آتے ہیں، یقیناً اللہ پاک آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ سارا واقعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد یعنی ورقۃ ابن نوفل کو سنایا۔ انہوں نے کہا، محمد ابن عبداللہ سے کہہ دو کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم یہی اللہ کے وہ آخری پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ تورات اور زبور اور انجیل میں موجود ہے۔ ورقۃ ابن نوفل عبرانی زبان پر پورا عبور رکھتے تھے اور عبرانی زبان سے تورات اور انجیل کو عربی زبان میں منتقل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ان کا شوہر کائنات کا سردار بلکہ انبیاء کا امام بنے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ مجھے ضرور بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ خدیجہ، وہ ناموس اور وہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے ہیں۔ تو انہوں نے جانچنے کے لیے، محض اطمینان قلب کے لیے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا تو یکایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، وہ فرشتہ غائب ہو گیا ہے۔ تو پھر دوبارہ آپ نے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا تو وہ فرشتہ پھر دوبارہ آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، وہ فرشتہ دوبارہ آ گیا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا پیغام لے کر آیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شیطان ہوتا تو یقیناً وہ ٹھہرا رہتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں رہیں۔ بالآخر یہ آپ کو داغ مفارقت دے گئیں اور اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی عرض کر دیا جائے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آئیں، جو پہلی بات میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کی وہ یہ تھی کہ خدیجہ، ہو سکتا ہے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے۔ سیدہ خدیجہ تڑپ گئی، عرض کرنے لگیں، میں نے تو اللہ سے آپ کو مانگ کر لیا ہے، آپ نے یہ بات کیسے فرما دی؟ آپ نے فرمایا کہ تو بہت بڑی مالدار ہے، میرے پاس یہ مال ہو، میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں پہ خرچ کر دوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اب یہ مال میرا نہیں، یہ مال آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ مدینہ منورہ میں آ جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا کرتے۔ ایک مرتبہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس سے میری اولاد بھی ہوئی، اور اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب عام لوگوں نے میری تکذیب کی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارے میرے مخالف تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں احادیث کثیر تعداد میں واقع ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات
کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تر روایتیں ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2210 ہے، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل منقول کیوں نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ تر مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئے، اسی لیے زیادہ تر روایات ام عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المومنین سے ملتی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ To scratch light path blind.